الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں۔ اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے، اللہ کریم کرم فرمائے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں کہ اگر کسی کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی کو برے خیالات آتے ہوں تو کیا اس کا مسئلہ ہے، شرعی حکم ان پر کیا لگتا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے۔ دل میں یاد رکھیے گا کہ دل میں غیر اختیاری طور پر، غیر اختیاری مطلب خود کوشش نہیں کر رہے ہیں، غیر اختیاری طور پر خیالات اور وسوسے آنے سے انسان دین اسلام سے بھی خارج نہیں ہوتا اور یہ گستاخی بھی نہیں کہلاتی ہے۔ یعنی اگر یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں مجھے غلط خیالات آ رہے ہیں تو کہیں ہمارے اسلام میں، ہمارے ایمان میں کچھ فرق تو نہیں پڑ گیا، تو یہ یاد رکھیے گا اولین طور پر کہ اگر دل میں وسوسے آتے ہیں اور وہ وسوسے حضور علیہ السلام کے تعلق سے آتے ہیں اور گستاخانہ آتے ہیں، اچھے نہیں آتے اور وہ غیر اختیاری رہتے ہیں، یعنی چاہتے نہیں کہ آئے لیکن آ جاتے ہیں، وہ غیر اختیاری کہلاتے ہیں، تو اس میں گناہ نہیں ہے اور اس میں آدمی گستاخی کا معاملہ بھی نہیں ہوتا، اسلام سے بھی خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کے وساوس آنے پر انہیں دل سے برا سمجھنا اور جھڑکنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس طرح وسوسے آئے تو اس کو جھڑکنا، یعنی اس کو ریجیکٹ کرو، بھگاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس وسوسے کو برا سمجھنا، اس وسوسے کی وجہ سے پریشان ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں پر دھیان دینے کے بجائے انہیں جھڑک کر کسی بھی بامقصد کام میں مشغول ہو جایا کریں۔ وسوسے سے حفاظت کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ جب بھی اس طرح کے وسوسے آئیں فوراً اس کو ریجیکٹ کر کے ان کی طرف اپنے خیال نہ لے جائیں، بلکہ ان کی طرف سے ہٹا کر اپنے خیالات کو دوسری طرف لگا لیں، یا اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں لگا دیں کہ جس کام میں آپ کا دل و دماغ دونوں لگ جائے اور آپ اس طرح کے خیالات کو دوبارہ آپ کی طرف آنے سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ ان وسوسوں اور برے خیالات کے علاج کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ایک عمل پیش فرمایا ہے، آپ اس کو بھی سن لیجئے۔ اعوذ باللہ، آمنت باللہ ورسولہ کا ورد کریں، اعوذ باللہ کا ورد کریں، اور آمنت باللہ ورسولہ اس کا ورد کریں، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، نیز رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون کا کثرت سے ورد بھی ہر طرح کے شیطانی شکوک اور وسوسے کے دور کرنے میں مفید ہے۔ یعنی جو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اس کو بھی کثرت سے آپ پڑھیں، جب بھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، آمنت باللہ ورسولہ یہ پڑھ لیا کریں، یا پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اس کو پڑھ لیا کریں۔ جو اخیر میں ایک دعا میں نے پڑھا کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اس کو بھی پڑھ لیا کریں۔ کثرت سے آپ ان کو پڑھنے کی اگر عادت بنا لیے نا، امید ہے اللہ کریم سے کہ اس طرح کے وسوسے آنے بند ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ کہ یہ وسوسے جو آتے ہیں یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، اس پر کوئی شرعی گرفت، شرعی پکڑ یا کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ان وسوسوں کو برا سمجھ کر ان کو ریجیکٹ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔